بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیا تمہیں معلوم ہے وہ زمین کون سی ہے جہاں معصوم بچوں کے گلے پیاس سے سوکھ گئے، جہاں ایک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بچانے کے لیے اپنے اہل بیت کی قربانی دے دی۔ یہ کربلا ہے، صرف میدان نہیں، یہ قیامت سے پہلے کی ایک قیامت ہے۔ ایک لمحہ ٹھہرو، آنکھیں بند کرو، تصور کرو کہ تم ایک بے آب و گیاہ میدان میں ہو جہاں سورج آگ برسا رہا ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، اور سامنے ایک مظلوم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے جس کی آواز میں لرزش ہے مگر حق کے لیے جھکنے کو تیار نہیں۔ یہ کربلا ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ہے، یہ قربانی کی وہ داستان ہے جسے سن کر پہاڑ بھی رو پڑیں۔ پیارے ناظرین، سن 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھایا گیا، ایک ایسا شخص جو شراب نوشی کرتا، کھلے عام گناہوں میں ملوث تھا، دین کے ظاہری شاعر کی بے حرمتی کرتا تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو فوراً، اور اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے اندھیرے میں بلایا گیا، وہ بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ گئے تاکہ اگر سازش ہو تو جواب دیا جا سکے۔ دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملے کہا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم حق کے سرچشمے ہیں، یزید جیسا شخص خلافت کا اہل نہیں اور میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ حالات خراب ہو رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال، بھائیوں، بچوں اور صحابہ کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا۔ جاتے وقت نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، روتے رہے، سلام کیا اور فرمایا، نانا جان، آپ کی امت مجھے قتل کرنے پر تلی ہے، میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ مکہ میں اہل کوفہ کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں دعوت دی گئی کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور یزید کے خلاف آپ کو کھڑا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد بیعت کرتی ہے، کوفہ کے ہزاروں لوگوں کے جذبات حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنتا ہے حالات پلٹ جاتے ہیں۔ دھوکہ، سازش، جاسوس، ہر طرف خوف کا راج ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں ان کے ساتھ بیعت کرنے والے ہزاروں افراد غائب ہو جاتے ہیں۔ کم از کم و بیش 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، ظلم کے ساتھ انہیں شہید کیا جاتا ہے، ان کا سر تن سے جدا کر کے شہر میں لٹکایا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں یہ خبر ملتی ہے، دل ہل جاتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح ہو چکا کہ یزید انہیں حج میں قتل کروانا چاہتا ہے تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت بھی پامال ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو عمرہ میں بدل دیتے ہیں اور اہل بیت، اصحاب کرام، خواتین، بچوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ محض دنیاوی عقل کا نہیں تھا، یہ الہی مشن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں فساد یا حکومت کے لیے نہیں نکل رہا، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں۔ قافلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 70 سے 80 نفوس پر مشتمل تھا، جس میں خواتین، بچے، جوان، بزرگ۔ راستے میں کئی مقام آئے: تنعیم، زبالہ، سالبیہ، قصر بن مقاتل، مقام شراف۔ ہر جگہ سخت گرمی، پیاس، تھکن تھی اور دل کو چیرنے والی خبریں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر، کوفیوں کی بے وفائی کی خبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو حر بن یزید رہائی روک لیتا ہے۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار ہوتا ہے، 1000 کا لشکر ساتھ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں اور حر بن یزید پیچھے کھڑے ہو کر شریک ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا، اگر تم مجھے روکنے آئے ہو تو مجھے ان 3 میں سے ایک راستہ دو، واپس مدینے لوٹنے دو، سرحد کی طرف چلے جانے دو، یا یزید سے براہ راست بات کر لینے دو۔ لیکن حر کو کوئی اختیار نہ تھا۔ حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجلہ فرات کے کنارے ایک بے آب و گیاہ مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہی ہے وہ سرزمین جہاں ہمارا خون بہے گا، یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہاں خیمے لگائے گئے، فرات کا پانی بند کر دیا گیا، خواتین بچوں پر پیاس کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ یزید کا قاصد آیا، حکم لایا کہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے موت منظور ہے لیکن ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اے رب کربلا، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، وفا اور حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور باطل سے نفرت پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی اس قافلے کا حصہ بنا لے جو کربلا میں حق کے ساتھ کھڑا تھا۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قربانی امت کو جگا دے، ہمارے دلوں کو بھی بدل دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے تو ہمارے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، تبصرہ کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلام از اے اسٹرانگ فارٹریس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں سچ، قربانی اور ایمان کی روشنی۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام خیریں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس واقعے کے دوسرا پارٹ کل انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اس دوسرے پارٹ کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کل کی ویڈیو آپ تک جلد از جلد سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔